جواب ملے گا خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن، مقصود کائنات ہوئے دم یہ بھی تو ہے. حضرت لمبی چھوڑی ساری بحث چھوڑی جن کو آپ پنجتن پاک کہتے ہیں. آپ ان 5 کا پوچھو تو تب بھی حاضر، 4 کا پوچھو تب بھی حاضر، 3 کا پوچھو تب بھی حاضر، 2 کا پوچھو تب بھی حاضر، 1 کا پوچھو تب بھی. مسجد میں آ کے پوچھو تب بھی حاضر، امام باڑے میں بلا کر پوچھو تب بھی حاضر، میرے گھر میں آؤ تب بھی حاضر، اور اپنے گھر میں بلاؤ تو واللہ میں کبھی حاضر. ان پنجتن پاک کے بارے میں نام تو بتا، رشتہ میں بتاؤں. نام تو نبی کا لے، رشتہ تجھے میں بتاؤں. نام تو علی کا لے، رشتہ تجھے میں بتاؤں. نام تو زہرا کا لے، رشتہ تجھے میں بتاؤں. نام حسن کا لے، رشتہ میں بتاؤں. نام مولا حسین کا لے، رشتہ میں بتاؤں. اگر میں اپنی کتاب سے بتاؤں تب بھی جھوٹا، اور تیری کتاب سے نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام باڑا تیرا ذاکر میں بنوں گا. جب پنجتن پاک نے کیے رشتے تو تجھے کیوں دکھائی دیتے ہیں موت کے فرشتے؟ پنجتن پاک کیا؟ سب سے پہلی ذات کس کی؟ اللہ کے نبی پاک کے 11 چچا ہے. کتنے بھائی؟ نبی پاک کے 11 چچا، جناب علی کے 11 چچا. 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں، علی کی 6 پھوپھیوں میں صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. نبی پاک کے 11 نکاح، ان 11 بیویوں میں 4 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. نبی پاک مدنی کریم کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. نبی پاک مدنی کریم کے دور میں اللہ کے نبی کے 3 داماد، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، ان دونوں کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. نبی پاک کے دور میں 70 افراد احد میں شہید ہوئے، 14 کا تعلق ہے تو اسی خاندان کے ساتھ ہے. نبی پاک کے دور میں 114 افراد نے ہجرت حبشہ کی، 17 کا تعلق جس خاندان سے ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. نبی پاک کے دور میں 42 افراد نے قرآن لکھا، بقول قاری فتح محمد پانی پتی، رسالہ کاتبہ میں وحی کے. ان میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے افراد 13 میں سے 7 کا تعلق اسی خاندان سے ہے، اور ان 7 میں 2 حقیقی بھائی ہیں. ایک کو یزید بن ابی سفیان کہتے ہیں اور دوسرے کو امیر معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں. نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ کے نبی نے اپنے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر 36 گورنر بنائے. کتنے محمدی گورنمنٹ میں ان 36 گورنروں میں 26 قبیلوں سے 27 افراد بنائے اور ایک ہی قبیلے سے 9 گورنر بنائے. اور 9 کے 9 گورنر کون؟ جن کا تعلق خاندان بنو امیہ کے ساتھ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے چلے اسلام آباد تک، لیکن خان صاحب نے ٹانگ میں ٹانگ رکھی، منی گالا میں ایک جو لقت اللہ کچھ بھی کہو لیکن میں فواد چودھری کو نہیں ہٹاؤں گا. خان جی کیوں بھائی؟ مجھے اس پہ اعتبار ہے، میں کیوں ہٹاؤں؟ 14 صدیوں کے بعد خان کو جس پہ اعتبار ہو اسے اپنی ٹیم کا حصہ بناتا ہے. تو 1400 سال پہلے صاحب قرآن کو جن پہ اعتبار تھا تو اللہ کے نبی نے انہی افراد کو محمدی ٹیم کا حصہ بنایا. اور اس ٹیم کے 9 افراد کون ہیں جو خاندان بنو امیہ کے. پنجتن پاک میں دوسرے کون بھائی؟ سیدنا حضرت علی کی 4 بیویاں ہیں، 9 بیویاں ہیں، ایک ہی وقت میں 4 ہیں. سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح کوئی نہیں کیا. ٹوٹل بیویاں 9 ہیں، ایک وقت میں 4 ہیں. سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کوئی نہیں. حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹے، 27 آپ کے داماد ہیں. اور جناب سیدنا علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور 5 بیٹے وہ ہیں جن سے جناب علی کی اولاد خاندان نسل آگے بڑھی. وہ حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی اور جناب عمر بن. حضرت علی سے دوسرا نکاح کیا کس سے؟ سیدہ امامہ سے. اما فاطمہ نے کہا علی میرے پاس نکاح کرنا کس سے؟ ایسی خاتون سے جو تیرا مقام بھی پہچانتی ہو اور میرے بچوں کا مقام بھی. یہ مولا کے گھر کا معاملہ. ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے مولوی صاحب کی بیوی بیمار ہو گئی، بڑے خواب دیکھے مولوی صاحب فوت ہوگی تو دوسرا نکاح کہاں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کیسے کرنا. پہلے کون سا کھانچا رہ گیا تھا گھوڑی پر بیٹھنا کیسے. مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے. اب وہ بول گیا نہیں. اس نے ایک موقع پر مولوی صاحب کو بلایا، مولوی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ چومر بات جانوں قسم اٹھا میرے پاس شادی تو نہیں کرے گا.
بیوی بیچاری جب مرتی مرتی مولوی طرف پہلے آئی، لیکن مولا کے گھر میں ایسا ہو کہ سیدہ فاطمہ بولا کہ شادی کرنے لگی اس سے، کون ایسی خاتون ہے تیرے جانے کے بعد تیری کمی کا احساس نہ ہونے دے، کا نام اس کا امامہ ہے، ماں کا نام زینب ہے، نبی کی نواسی ہے، میری کو بھانجی ہے۔ اسی سیدہ امامہ سے جناب علی کا نکاح ہوا، اور خاندان بھی کون سا اس سیدہ امامہ کا؟ وہ خاندان بنو امیہ، یعنی جناب علی نے دوسرا نکاح کیا تو خاندان میرے معاویہ، اسی خاتون سے اللہ نے جناب علی کو بیٹا دیا، نام رکھا محمد، یہ محمد کربلا کا شہید ہے، اور ایسا شہید ہے کہ ننہال کو دیکھو تو بنو امیہ ہے، ننہال کو دیکھو تو بنو ہاشم ہے۔ سیدنا علی کے بعد تیسرا نمبر کس کا گئی؟ اما سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، نام ان کا زینب ہے، ماہ رجب میں جن کی وفات کا واقعہ پیش ہے۔ یار لوگ رجب کے مہینے میں جن کے نام پہ بڑی بڑی کانفرنس بھی کی، مدارس بھی کی۔ سیدہ زینب پیغمبر کی نواسی، کردار میں بھی فاطمہ، گفتار میں بھی فاطمہ، ادا میں بھی فاطمہ، حیا میں بھی فاطمہ، صورت میں بھی فاطمہ، سیرت میں بھی فاطمہ، اسی لیے انہیں ثانیہ فاطمہ تو زہرا کہا جاتا ہے۔ اس سیدہ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار علی کے بھتیجے کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے بھی بیٹی نام رکھا ام کلثوم، کہ ام کلثوم کون ہے؟ جو عبداللہ کی بیٹی ہے، جعفر کی پوتی ہے، ابو طالب کی پڑپوتی، علی کی نواسی، حسن حسین کی بھانجی، اور سیدہ فاطمہ کی حقیقی نواسی۔ اور نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ امیر معاویہ کے بھتیجے کے ساتھ ہوا۔ تو پنجتن بعد میں چوتھے کون ہیں؟ جی بھائی، مولا حسن مصطفیٰ۔ اتنی شادیاں کی 250۔ ہم کہتے مولا جو بلا ہی ہوتے ہیں، اب 350 بھی کرے نا، ہمیں اعتراض کوئی نہیں، لیکن آپ اتنی سی بات بتائیے کہ بائی ڈیئر بلند بقول تیرے اللہ کی دھرتی پر نبی پاک کے بعد ٹوٹل 3 مسلمان، وہ 247 افراد کون تھے جنہوں نے اپنی بیٹیاں مولا حسن مصطفیٰ کے نکاح دی تھی؟ مومن تھے یا کافر تھے؟ اگر مومن تھے، امام کہے مومن، امامی کہے کافر، تو ایسے امامی کو 21 توپوں کی سلامی اور ہر توپ کا منہ اسی امامی کی جانب ہو، تو امام کا عملی طور پر انکار ہے۔ اور اگر یہ امام نے ان کو مسلمان سمجھ کر کیا تو بات واضح ہو گئی، اور اگر نوز باللہ وہ افراد کافر تھے تو قرآن نے تو آیات واضح بتا دی کہ مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ ہے، ایمان والے کا رشتہ ایمان والے کے ساتھ ہے۔ قرآن کچھ کہے، امام کچھ کہے، تو بتا امام کی معصومیت کہاں جائے گی؟ اسی سیدنا حسن مصطفیٰ پر ایک اعتراض ہے کہ ان کی گھر والی کا تعلق تھا امیر معاویہ کے ساتھ، جو ان کا دشمن تھا، اور امیر معاویہ کے کہنے پر حضرت حسن مصطفیٰ کی بیوی نے ان کو زہر دے دیا۔ آج جو میں کہوں، جب ایک ٹیکس لگا کہ مرکزی امام بارگاہ کے جو متولی صاحب ہیں نا، ان کی بیوی کا تعلق مولوی اسامہ کے ساتھ، لیکن آپ ہنسے کہ مولوی صاحب نہیں ہنسے، چونکہ من میں لڈو جو پھوٹ لگتا ہے، یہ بندہ اینٹ اٹھائے گا سر پھاڑے گا، تجھے شرم نہیں ہے تو میرے گھر والوں پر تہمت لگا، تیری بیوی کا تعلق تیرے دشمن سے ثابت کروں تو یہ گھر پر تہمت ہے۔ تو ڈوب کر نہیں مر جاتا کہ جو آج 1400 سال سے بکواس سے کرتا ہے کہ بیوی حسن مصطفیٰ کی تھی اور نہ اس کا تعلق اس کا حسن مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ۔ اس خاتون کا نام ہے سیدہ جادہ بنت اشرف بن قیس القندی، یہ بھانجی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ کس کی؟ ابو بکر یہ سب سے پہلے لکھا مرتبہ الزہاب میں مسعود اعلان کی، ورنہ امام حسن مصطفیٰ سے چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی آپ کو زہر دیا گیا؟ فرمایا کہ اگر پتہ بھی ہوتا تجھے نہ بتاتا، جس سے دیا گیا وہ بتاتا کوئی نہیں، پوچھنے والے کو پتہ کوئی نہیں۔ کتنی جینیس قوم اللہ نے 21ویں صدی میں ہمیں دوسرے سیارے کی عطا فرما دی، خدائی مخلوق جو 1400 سال پہلے کے قتل کو ثابت آج کر رہے ہیں۔ بھائی حضرت حسن مصطفیٰ کو زہر تو دیا گیا اس بنا، ابھی کو بندہ اٹھے گلاس اٹھائے پانی کا تو وہ لا کے مجھے پکڑا دے، مولوی صاحب لگتا تھکاوٹ کے شکار ہے، میں ٹیکس کا بازار میں پورے شہر میں گھوم کے ایک رتی کھانے زہر چھوڑ کر لایا صرف آپ کے لیے، امکان ہے وہ پی چاہیے، وہ مجھے بتائے کہ زہر، مجھے پتا بھی زہر، میں زہر کو زہر سمجھ کر پی جاؤں تو موت میں بھی شہادت ہوگی نا، کوئی خودکشی ہوگی۔ لیکن اگر وہ مجھے بتائے کہ یہ ادرک کا شربت ہے میں پی جاؤں، ہو زہر پتہ میرا، تو میری موت خودکشی شہادت۔ اب ان سے پوچھے جب مولا امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا تو آیا امام کو پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟
اگر پتا تھا تو جو زہر کو زہر سمجھ کر پی جائے. تو حضور پھر یہاں پر شہادت گئی. اور اگر پتا نہیں تھا تو تیرے تو عقائد میں شامل یہ کہ امام کو قیامت تک کے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. امام کی میرے بھائی صفات میں کسی بات ہے کہ اس کو علم غیب بھی ہوتا ہے. تو میرے بھائی جس امام کو ہاتھ میں پکڑے گلاس میں پڑی زہر کا پتہ نہیں تھا تو ان سب صفتیں غیب اور علم غیب تو نہیں تھی. تو تیرے عقیدے کے بغیر امام کی امامت گئی. اگر میرے بھائی پتہ تھا پی تو شہادت گئی, پتہ نہیں تھا تو امامت گئی. اب تو بتا کون سی قربانی دینا چاہتا ہے, شہادت کو چھوڑے گا امامت کو چھوڑے گا؟ اگر دونوں کو بچانا چاہے تو اہل سنت والجماعت کے دروازے پر آ, ہاتھ اٹھا, نعرہ لگا, واہ معاویہ واہ, شہادت بھی بچ جائے گی, امامت بھی بچ جائے گی. اسی حسن مرتضیٰ کی بیوی ہے, مولا حسین کی بھابھی ہے, جناب مولا حسین کی بھابھی جناب علی کے گھر کی بہورانی, نام ہے عائشہ بنت خلیفہ اور تعلق خاندان بنو. چلے بات کری اینڈ میں پہنچ گئے. پنجتن کے پانچ میں کون ہے؟ حسین ابن. جو کربلا میں مولا حسین کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ تو ان کی اپنی کتاب ہے التربیب والاشراف کتاب میں نام اس کا ابو بکر ہے, بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا شہید کربلا کا. ایک بیٹا علی اکبر بھی تھا. تو علی اکبر جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ خواجہ قمرو بن سیادی سیاد سے سپوتا والے پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور جو مرید اور خلیفہ ہے پیر باقر رچا کیلے والے سرکار کے, انہوں نے بھی لکھا کہ اس کا نام علی اکبر نہیں, ان کا نام سیدنا عمر بن علی بن عمر بن علی بن ابی طالب, حضرت عمر بن حسین بن ابی طالب. بیٹا حسین کا پوتا علی کا بھتیجا حسن مرتبہ کا نام علی ہو تب بھی سلام ہے, اور نام ان کا عمر ہو تب بھی. ہمارا تو صرف اتنا سا سوال ہے کہ گھر کی نوکرانی فضا کا نام لیتے ہو, گھر کے غلام قمر کا نام لیتے ہو, یا پھر گھوڑے کا نام مرتضی بھی لیتے ہو, تلتل بھی لیتے ہو, سن جنابی. تو مولا حسین کے گھر کی ملکہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ علی اکبر کی اماں کون ہے, مولا حسین کی گھر والی کون ہے, حسن مرتبہ کی بھابھی کون ہے, جناب علی کے گھر کی بہورانی کون ہے؟ تو یاد لوگوں کی اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ علی اکبر کی اماں, حسین کی گھر والی, حسن کی بھابھی, علی کی بہورانی, ان کا نام ہے سیدہ لیلا, لیلا کی اماں, علی اکبر کی نانی, مولا حسین کی ساس, ان کا نام ہے سیدہ میمونہ, میمونہ کے ابو تو نام ہے ابو سفیان, اور میمونہ کا بھائی کون؟ اس کا نام ہے امیر معاویہ. امیر مولا حسین کی بیٹیاں تو کون؟ سیدہ سکینہ ہے, سیدہ فاطمہ ہے. چلیے بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں, حسن کی پوتیاں, علی کی پڑپوتیاں, مطالب کے نکاح کے ساتھ ہوا. وہ دونوں آگے بھائی کون؟ سکینہ کا نکاح زید بن عمر بن عثمان سے, فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں, وہ دونوں بھائی. ان دونوں بھائیوں کی جو اماں تو نام ان کا ربلہ, ربلہ کی اماں ان دونوں کی نانی, نام اس کا قریبۃ الصغریٰ, اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا. ان دونوں کا نام کون؟ اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں. ان دونوں کے ابا تو نام ان کا عمر, عمر کے ابا تو نام ان کا عثمان, عثمان کو عثمان بن عفان. یعنی دلہا کون ہے؟ جو نواسی امیر معاویہ کے ہیں, پوتے عثمان غنی کے ہیں. ننہال بھی بنو بھیا, دلہا بھی بنو بھیا. اب یہ ایسا ہی ہے, پنجتن کرے رشتہ, پنجتنی کو اعتراض, امام کرے رشتہ, امامی کو اعتراض, حیدر کرے رشتہ, حیدری کو اعتراض. یعنی معصوم کرے رشتہ, معصومی کو اعتراض. کالی کملی والا کرے رشتہ, کالی بوٹھی والے کو اعتراض. نجف کا تاجدار کرے رشتہ, کوفہ کے غدار کرے اعتراض. کہ تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ رشتہ کرے قریشی, اعتراض کرے میراثی. جی بھائی, تو اگر ایسا ہو جائے کہ شادی قریشیوں کی ہو, اعتراض میراثی کرے, تو قریشی کیا کرے گا بھائی؟ شادی گجروں کی ہو, اعتراض کرے میراثی, تو کیا کرے گا بھائی؟ اسے اٹھائے گا, گاڑی میں بٹھائے گا, اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائے گا, دوپہر کے ٹائم میں کھانا بھی کھلائے گا. لیکن دعا کریں گجر کی پھرکی کھوئی بھی نہ ہو, مطلب ڈشیں بڑی وی آئی پی کھلائے گا. کون سی؟ چپل کباب, اونٹ پلاؤ, حسن پیڑے, تھکم پہ, مار کٹائی, جوارا شپا گوشت, چانڈوں کی چٹنی, تھکو مسالہ. اگر یہ کہے میرا قصور کیا, تو سارے کہتے سور تیرا قصور ہی ہے کہ اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرمائے کہ میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی خاندان میں کسی خاتون سے شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی. تو آج اعتراض کر ڈھونڈتا ہے کہ رشتہ دار کیسے تھے, داماد کیسے, سسرال کیسا. نبی نے 1400 سال پہلے چیپٹر کلوز کر دیا. میں محمد کو خدا کا چنا ہوا, میرے داماد کو خدا کے چنے ہوئے, میرا سسرال کو خدا کا چنا ہوا. اور سیدنا امیر معاویہ اس امت کے ماموں بھی ہیں, امت کے محسن بھی ہیں, پیغمبر کے صحابی بھی ہیں, نبی کے غلام بھی ہیں, کاتب بھی ہیں. ان کا یوم وفات کون سا؟
22 تو انشاءاللہ اپنی آل اولاد کو گھر والوں میں بیوی بچوں کو انشاءاللہ تعارف نبی کے صحابہ کا کروائیں گے انشاءاللہ احترام کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دعوت کو پھیلائیں گے انشاءاللہ ایک مرکز ایک آواز ایک قائد اور ایک ہی انداز انشاءاللہ اسی انداز میں چلے گا اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے تمام بابا کی جان میں مال میں عزت میں آبروں میں آل میں اولاد میں نسلوں میں فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات بالخصوص کرونا جیسے موذی مرض سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے چپے کو محفوظ فرمائے تو آخر دعوانا الحمدللہ